حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سعد ہے اور کنیت ابو اسحاق ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کو سعد بن ابی وقاص ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام مالک ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام حمنہ بنت سفیان ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب کی اگر ہم بات کریں تو سعد بن ابی وقاص بن وہب بن عبد مناف میں جا کر آپ کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور قبول اسلام آپ کا جو ہے وہ ابتدائی بعثت میں ہی ہو جاتا ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ روایات کے مطابق چھٹے یا چوتھے وہ مسلمان تھے جو اسلام لائے۔ 17 سال کی عمر میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھری جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے آپ، اور آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور چہرہ ایسا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جو ہے وہ حسین و جمیل اور ایک خوبصورت نوجوان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تو آپ کے حسن میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے قدار میں، آپ کی چیزوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ چونکہ اسلام کی ایک اپنی ہی ایک رونق ہے، اپنا ہی ایک حسن ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غلامی میں آتے جاتے اور دین اسلام کی خاطر اپنی تمام چیزوں کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھتے چلے جاتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو رب کائنات اسی طرح دنیا کے اندر عروج، مقام اور مرتبہ عطا فرماتا چلا جاتا۔ اور آپ کے فضائل و مناقب کی اگر بات کریں تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں اور اصحاب شورا کے جو 6 ارکان آپ مقرر کیے گئے تھے، ان میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کیونکہ آپ بہترین مشورہ دیا کرتے تھے اور انتہائی نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جن چیزوں سے نوازا تھا، ان میں آپ کے جہاں اخلاق اعلیٰ تھے، اقدار اعلیٰ تھے، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین، فطین اور ایسے شخصیت کے حامل تھے کہ جہاں بہادری والے فیصلے کرنے ہوتے، وہیں اسی کے ساتھ فہم و فراست سے بے مثال فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ابتدائی اصحاب شورا کے اندر بھی آپ کو رکھا گیا تھا، اور آپ ان کے ارکان میں شامل تھے، اور جب بھی کسی طرح کی بھی فتوحات کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے کچھ مشورے کیے جاتے تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہوا کرتے۔ اور آپ کے مناقب قصیر کی اگر ہم بات کریں، خدمات کبیر کی اگر ہم بات کریں، تو مسلمانوں کی دلوں میں ان کی عزت و عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، جنگ احزاب ہو یا پھر جنگ حنین اور جملہ تمام غزوات کی بات کریں، خلافت شیخین میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن مہمات پر بھی آپ کو بھیجا گیا، تو یا اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت کی بات کریں، تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادوار کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیشہ سے ان جگہوں پر آگے بڑھ کر مقابلہ بھی کیا، بہادری کے ساتھ ان تمام جگہوں پر اپنے آپ کو پیش بھی رکھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ نے ہر مشکل لمحے کے اندر، ہر طرح کے معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ مکہ کے اندر جب مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، تکالیف بڑھا دی گئیں، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا، نہ پینے کے لیے ہوتا۔ اس تنگ دستی کے ایام کے اندر، تنگی کے ایام کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بھوک، پیاس اور ان چیزوں کی شدت کی وجہ سے جو ہے انتہائی تکالیف سے گزرا کرتے تھے، لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے آپ نے اسلام نہیں چھوڑا اور اسلام سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا مقام دیا
کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ مکے سے مدینے پہنچے اور آپ نے پھر اپنی تجارت، بزنس اور چیزوں کی طرف بڑھے، تو روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ کا ترکہ جب تقسیم ہونے کا وقت آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ کتنا ہے، وراثت کیا چھوڑ کر گئے ہیں، تو آپ اتنے دولت مند تھے، رب نے اتنا آپ کو نوازا تھا کہ ایک بار 5,000 درہم زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، اور 2,50,000 درہم آپ نے جو ہے وہ ترکے میں چھوڑا تھا۔ اور اس طرح یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار مال تھا، دولت تھی، کئی طرح کی اور چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اخلاق و اقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عمر بن بعدی قرب سے آپ کے حالات دریافت کیے اور آپ سے پوچھا، تو کہا کہ وہ نہایت متواضع شخصیت ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر جو آپ کے متعلق خبر دی گئی، وہ فرمایا گیا کہ انتہائی متواضع شخصیت ہیں، اور اپنے خیمے میں عربی لباس جو ہے وہ آپ پہنا کرتے ہیں، اور اسی طرح عدل اور تقسیم، مساوات سب کے ساتھ یکساں رکھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میری وفات ہو جائے تو میرے بعد خلیفہ کے لیے اگر کسی کو مقرر کرنا ہو، کسی کے لیے کسی کا نام دینا ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں میرے بعد خلیفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ بتائے اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اسی حدیث کی بدولت آج کسی بھی شخص کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی سے لے پالک بچہ لے یا کسی سے بچہ لے اور اس کو اپنے رکھے، پالے، پرورش کرے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہٹا کر اپنا نام لگا لے۔ یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو، یا وہ گود بچہ لے لیا تو لینے کے بعد آپ کی بہن کا بیٹا ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو گود لینے کے بعد اپنے نام کی طرف منسوب کرنا شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ تو ہاں، اس کے اندر جو شرعی مسئلہ ہے کہ آپ سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بن فلاں، مثلا اگر بچے کا نام محمد ہے تو آپ اس کے ساتھ محمد بن جو ہے فلاں، آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے، تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ تبدیلی نسب پر جو نبی علیہ السلام کی وعید ہے، وہ حدیث مبارکہ بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو اجوا کی 7 کھجور لے اور اس دن اس کو زہر اور جادو بھی اثر نہ کرے گا۔ تو اجوا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی اس دن کے اندر جس نے اجوا صبح کھائی ہے تو اس کو یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مختلف موقعوں پر بیان فرمائی۔ اسی طرح جواب اذان کی فضیلت کہ جب اذان سنے تو اور اس کے بعد اس کے کلمات کہے، جو مؤذن کہتا ہے وہ ساتھ ساتھ کہتا رہے، تو اس کے کلمات کہنے پر اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مبارک زندگی کے اندر اپنے اخلاق و اقدار اور اعلیٰ معیارات کی وجہ سے صحابہ کرام میں بہت زیادہ آپ متقی بھی تھے، تقوی والے بھی تھے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کی خیانت کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو صحابہ کی گواہیاں ان کے لیے تھیں، اور آپ کی زندگی انہی چیزوں کی وجہ سے بہت اعلیٰ تھی کہ آپ مکے سے جب مدینے پہنچے تو مدینے میں آ کر اپنے اپنی تجارت اور بزنس اور ساری چیزوں کو جب آپ نے سٹارٹ لیا تو آپ کی کیفیت وہ ہوئی کہ آپ نے ترقے کے اندر 2,50,000 سے زائد کا ترقہ چھوڑا، اتنے درہم و دینار آپ نے چھوڑے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو رب کائنات نے برکتوں سے اس وقت نوازا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں نمازیں نہ تھیں، ان کی زندگیوں میں معاملات نہ تھے، ان کی زندگی میں نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، زکاتیں بھی تھیں، اعمال بھی تھے، ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ دین کے
وہ اس طرح لے کر چلتے تھے کہ دنیا اس کے تابع ہو کر آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور اس پوری زندگی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، آپ کی محبت میں، دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری، اور بالآخر آپ جو ہے وہ 51 سن ہجری اور بعض روایات میں 54 یعنی 54 سن ہجری یا پھر اسی طرح 58، لیکن مجموعی طور پر آپ کی عمر آپ کے وصال کے وقت 80 سال بیان کی جاتی ہے۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے وادی عقیق میں جو مدینہ منورہ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے وہاں وفات پائی، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں آپ نے وصال فرمایا، عشرہ صحابہ میں سے۔ تو اللہ کریم حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے، صحابہ کرام کے صدقہ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع، عمل اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا ایپیسوڈ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، ان کی مبارک سیرت کو ہم نے سماعت کیا، ان کے اخلاق و اقدار اور دیگر چیزوں پر ہم نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔